بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ گزشتہ جمعے کی مجلس کسی وجہ سے ناغا رہی اور سیکنڈ سنڈے کو مجلس ہونے والی تھی، لیکن میں نارائن کھیڑ میں تھا اور وہاں بارش کی شدت کی وجہ سے بجلی اچانک چلی گئی اور مشکل ہوا کہ پروگرام کیا جا سکے، اس لیے اعلان کر کے چھٹی کر دی گئی تھی۔ سیکنڈ سنڈے کی مجلس کے لیے جو سوالات آئے تھے وہ اہم باتیں بھی تھیں اور ان کو شام کی مجلس ہی میں بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس وقت میں انہی چند سوالات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک سوال تھا کہ اگر سسرال کی طرف سے داماد کی یا داماد کے والدین کی خاطرداری اچھے سے نہ ہو یا بالکل بھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے قطع تعلق کرنا، بات چیت بند کرنا اور اپنی بیوی کو مائکے نہ بھیجنا، سسرال کی برائی کرنا، کیا یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے قطع تعلق کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دو، اور جو زیادتی کرے تو تم درگزر کر دو، اور جو تم سے بدسلوکی کرے تو تم اس سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حدیث اخلاقیات میں بہت جامع ہدایت ہے۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے اس قسم کے تمام سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، مزید کسی اور تعلیم کی ضرورت بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہ سب اچھے کام کیا کریں، صلہ رحمی کریں اور لوگوں کو درگزر کر دیا کریں اور حسن سلوک کے ساتھ انسانیت سے پیش آئیں۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو میرے لیے آیا ہے، پر میرا معمول تو یہی ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اسی پر میرا عمل ہے، پھر خاص تاکید کیوں کی گئی ہے؟
تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی کہ بھئی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات کہہ رہا ہے، وہ یہ کہ جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، اور آپ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ آگے کی بات کہہ رہا ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرے اسے بھی درگزر کر دو، اور آپ کا معمول بے شک حسن سلوک کا ہے، لیکن اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ یہ عام حالات میں معاشرہ اسلامی کے لیے بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اکمل المومنین ایمانا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو رات بھر نفلیں پڑھے۔ یہ نہیں فرمایا سب سے کامل ایمان اس کا ہے جو بہت خیر خیرات کرے، بلکہ آپ نے فرمایا کامل ایمان اس کا ہے احسنہم اخلاق، جس کے اخلاق عمدہ، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز ایثار ہے، درگزر ہے، تحمل ہے، سامنے والے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اور ایمان کی صفات میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کے ساتھ سسرال والے ہوں یا کوئی بھی ہوں بدسلوکی کریں، یعنی جس سلوک کا وہ حقدار ہے ویسا سلوک اس کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کے برخلاف اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اب کرنا کیا چاہیے؟ تو عام لوگوں کے لیے بھی جب یہ ہدایت ہے تو یہ تو رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیا جائے، ان کی حق تلفی کا جواب حقوق ادا کر کے دیا جائے، اور سامنے والے کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ اسی پر مصر ہے یا اس کی فطرت یہی عادت بن گئی ہے، یہی مزاج بن گیا ہے، تو کوئی چھوٹا تو اپنے بڑوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسن سلوک ہی راستہ ہے سنگ دلوں کو کمزور کرنے کا، اور ان کے دلوں میں نرمی و شفقت پیدا کرنے کا طریقہ حسن سلوک کا ہے۔ اس لیے آپ بھی ایسا کیجئے کہ آپ اپنے سسرال والوں کی طرف سے جو آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے یا بے اعتنائی و بے التفاتی برتی جا رہی ہے، تو آپ اس کے جواب میں ان کے حقوق اور اہتمام سے ادا کیجئے، اور بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، حسن سلوک کیجئے، اور قطع تعلق ہرگز نہیں کیجئے۔ قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آدمی کو کسی سے بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے اور بہت زیادہ دل پر بار گراں ہو، تو 3 دن یا 3 رات کی اجازت دی گئی ہے کہ منہ پھیر لے، خاموشی اختیار کر لے، اور سلام کلام رابطہ ضابطہ بند کر دے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لامرئ مؤمن او مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ کسی مسلم کو، کسی مومن کو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی سے کسی ناگواری کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ تیسرے دن کے بعد تعلقات بحال کر لینا چاہیے، کہہ سن کر معاملے کی صفائی کر لینا چاہیے۔
تو قطع تعلق اور بات چیت بند کرنا اس کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ اور اس کے آگے سوال ہے کہ اس کی وجہ سے متاثر ہو کر اپنی بیوی جو اپنے قبضے میں ہے، یعنی وہ سسرال والوں کی بیٹی، اس کو آپ وہاں آنا جانا بند کر دے کہ صاحب ہم نہیں بھیجیں گے، تمہارے گھر کے لوگ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم کیوں بھیجیں وہاں پر؟ یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ جب آپ کو داماد ہو کر قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے تو وہ بیٹی ہے، اس کو کیسے قطع رحمی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کے حکم سے وہ نہیں بھی جائے گی اور حقوق نہیں ادا کرے گی تو گنہگار آپ ہوں گے، اس کو تو پابندی کرنا چاہیے اپنے شوہر کے حکم کی اور شوہر کی ہدایت کی، اگرچہ کہ ناجائز چیزوں میں یعنی اللہ کی نافرمانی میں غیر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو بیوی کے ذمے بھی اطاعت نہیں ہے وہاں شوہر کی جہاں شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہو، اور صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کی صلہ رحمی کا حکم دیا تھا وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو یہ کام خود بھی نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے بھی نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں حکمت عملی کا تقاضا ہو جس میں نفس کی شمولیت تو نہیں، لیکن عقل کہتی ہے کہ صاحب تعلقات کم رکھنے میں بہتری ہے، خیر ہے، اور اگر فسادات ہو رہے ہوں اور مصلحتیں متاثر ہو رہی ہوں تو کم تعلق رکھے لیکن قطع تعلق نہ کرے۔ اور جہاں تک سسرال کی برائی کرنے کا معاملہ ہے تو دیکھیے یہ تو غیبت ہے، البتہ اگر آپ مظلوم ہوں اور اس ظلم کا رونا کسی کے سامنے روئیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ باس پرس نہیں فرمائے گا، لیکن محض کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور اس کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے یا گھر میں بار بار تذکرہ کرتے رہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ بار بار بیوی کے سامنے بھی اس کے گھر والوں کی زیادتیوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے اندر بھی ایک قسم کی نافرمانی اور سختی کی کیفیت پیدا ہوگی جو اپنے گھر کے خراب ہونے کا اور اپنے سکون کے غارت ہونے کا سبب ہوگا، اس لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ ہاں کسی کے سامنے اس نے اپنے دل کا دکھ درد کم کرنے کے لیے ذکر کر لیا تو مظلوم معذور ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے اور اپنے دل کا غبار اتارنے کے لیے اور اپنی گھٹن کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی سے ذکر کر لیتا ہے تو اس حد تک اجازت ہے، باقی کسی کو بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اس کی عیبوں کو مشہور کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے اور بد اخلاقی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ بندے کو کم گفتن کی عادت نہیں پڑ رہی ہے، علاج تجویز فرمائیں۔ یعنی بہت بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو بولنا ایک عمل ہے، عمل کو تو کچھ کرنا پڑتا ہے، اور نہ بولنا عدم عمل ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو کام آسان ہے وہ ہو نہیں رہا ہے، اور جو کام مشکل ہے اس سے جان چھڑانے کی بات کی جا رہی ہے۔ بولنا خاموش رہنے سے مشکل کام ہے، خاموش رہنے میں کچھ بھی نہیں ہے، بھائی آپ اپنا بولیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
تمام عقلاء کا اس پر اجماع ہے، یعنی تمام دنیا کے عقل مندوں کا اس پر اجماع ہے، چاہے کسی دین دھرم کے ماننے والے ہوں، کہ جو کام آدمی کر سکتا ہے اگر نہ کرنا چاہے تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب بول سکتے ہیں تو بدرجہ اولا چپ رہ سکتے ہیں، اس لیے آسان کام کو اختیار کرو، زبان بند رکھا کرو۔ لیکن نفس کو ایک لت پڑ جاتی ہے کہ صاحب ہر جگہ بولنا چاہیے، ہر گفتگو میں شریک ہونا چاہیے، اور کوئی نہیں بھی بول رہا ہے تو ہم تو بکتے رہنا چاہیے، اس کی ایک لت پڑ جاتی ہے، تو ذرا مشکل دکھتا ہے چھوڑنا۔ لیکن ہمت کریں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ جو آسان سمجھو تو ہر کام ہے آسان، جو دشوار جانو تو دشواریاں ہیں۔ اس لیے آپ ہمت کیجئے اور اپنے آپ پر کوئی جرمانہ مقرر کیجئے کہ جب بھی بے ضرورت بولے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، تاکہ نفس کو کوئی گرانی ہو، اور اس سے کہو کہ ایک خراب کام کیا ہے تو ایک اچھا کام بھی کر۔ اور یہ علاج تو خود حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کے پیچھے نیکی بھی لے آؤ تاکہ تلافی تو ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم نے نافرمانی کی ہے، کوئی نقصان کا کام کیا ہے تو ایک فائدے کا بھی کام کرو۔ بیکار بولنا، بلا وجہ بولنا، وجہ سے بلا ضرورت سے زائد بولنا، یہ سب چیزیں دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا کرتی ہیں، اور جب اس سے دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے تو چپ رہنے سے نور پیدا ہوتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے پند نامہ۔ پند نامے کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کی کتاب۔ اس میں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، بہت اخلاقیات کی اور بہت عمدہ باتیں جو آدمی کو سیکھنے کی ہیں، وہ سب منظوم بیان کی ہیں اس کے نظم میں۔ اور ان نصیحتوں کے اختتام پر ساری باتیں ایک سے ایک قیمتی اور عمدہ بیان فرمائی، اور ان ساری قیمتی اور عمدہ نصیحتیں جو قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، اس کے اختتام پر کہتے ہیں بطبعم ہیج مضمون بہ لب بستن نمی آیت، خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آیت۔ اب میرے دل میں اب کوئی مضمون بھی خاموش ہو جانے کے علاوہ نہیں آ رہا ہے، یعنی جو اچھی اچھی باتیں تھیں ذہن میں لکھ دی میں نے، اب میرے دل میں کوئی اچھی باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ جب اچھی بات نہ آوے تو چپ رہنے کا حکم ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلی بات کرے، اور بھلی کرنے کو نہیں ہے تو چپ رہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ اچھے اچھے کام ہیں، ان کے لیے گفتگو کرنا ہے تو کرو۔ کسی سے خیرات کرانے کے لیے گفتگو کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے تو کرو، کسی سے صلہ رحمی کرانے کے لیے بات کر رہا ہے تو کرو، اور کوئی معروف اور نیکی کے کام کے لیے گفتگو کرو، تو یہ تو سب اچھی گفتگو ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ گفتگوؤں میں لا خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں۔ تو اس وجہ سے آدمی عقل سے کام لے، سوچے، غور کرے کہ بھئی آخر یہ میں بک بک کرتا رہتا ہوں تو اس سے ملتا کیا ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس سے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایک ویران گھر ہے، اور اس کی آبادی یاد الہی ہے، ذکر اللہ ہے۔
ذکر اللہ سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، ویران دنیا ہے، اس کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہو، معمور رکھنا چاہتے ہو تو ذکر اللہ میں رہو، ذکر اللہ سے یہ کام بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضول بات کرنے کے بجائے اگر آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے تو اس سے کتنا فائدہ اس کو ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم نے معراج میں حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور یہ بتائیے کہ یہاں جنت جو ہے وہ ہماری دیکھی ہوئی ہے، جنت بالکل چٹیل میدان ہے، زمین اس کی بہت عمدہ ہے اور پانی بھی بہت بڑھیا ہے، بس اب اس پہ کاشت کی ضرورت ہے، لہٰذا درخت لگاؤ، زمین بھی زرخیز ہے اور پانی بھی عمدہ ہے اس کا۔ اور وہ درخت اللہ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں پودے، جیسے نرسری میں پودے رکھے ہوتے ہیں، لا کے پرورش کرنی ہوتی ہے، مناسب جگہوں پہ لگا کر اسے چمن بنانا ہوتا ہے، باغ بنانا ہوتا ہے، کھیت بنانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہ پودے رکھے ہوئے ہیں، پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی کو کہا گیا کہ اربع یحبہ اللہ ورسولہ، 4 کلمات ہیں، اربع کلمات یحبہن اللہ ورسولہ، 4 کلمات ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول بہت بہت پسند کرتا ہے، یہی 4 کلمات ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ان کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ زبان کو لایانی سے بچا کر الباقیات الصالحات کے اکٹھا کرنے میں مشغول رکھے۔ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں، یہ ایسا ذکر ہے جس کے لیے نہ وقت کی تحدید ہے اور نہ زمانے کی تحدید ہے۔ شعور آنے سے لے کے موت تک، آخری سانس تک، ہر وقت، ہر لمحہ کسی شرط اور پابندی کے اللہ کا ذکر کرو، سوائے یہ کہ گندی جگہوں پر نہیں کی جائے گا، بس ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو جس آدمی کو آخرت کا یقین ہو اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ اس زندگی میں روپیہ پیسہ کام نہیں آتا، باقیات الصالحات کام آتے ہیں، اعمال صالحہ اور اقوال صالحہ کام آتے ہیں، تو وہ کیوں احمقانہ کام کرے گا کہ بلا وجہ بک بک کر رہا ہے اور زبان پہ قابو نہیں ہے؟ بجائے اس کے آخرت بناؤ، بجائے اس کے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اگر اب نفس نہیں مانتا اور اب عادی ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی جرمانہ چالان لگاؤ، اور جب ہو گئی یہ غلطی روزانہ طے کرو کہ آج مجھے بکواس نہیں کر دی، بے ضرورت گفتگو نہیں کرنی، ہر وہ بات کیجئے جس سے دنیا کا بھلا ہو یا آخرت کا بھلا ہو، اور نہیں تو چپ رہیے اور اپنی مصلحتوں کے لیے بولیے، خانگی مصلحتوں کے لیے بولیے، گھر گھرستی کے امور میں بولیے، کاروبار کے سلسلے میں بولیے، کسی کو فائدہ، بہرحال جس میں دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور اگر نہیں تو پھر چپ رہنا چاہیے۔ خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آیت، شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عطار، کہ خاموشی میں وہ علوم ہیں جو بولنے میں نہیں، بولنے میں اتنی معنویت نہیں ہے جو چپ رہنے میں۔ اس لیے اس کا آپ اہتمام کریں، ہمت کرنے سے ہر کام ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا رہے تو کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، کرنا شروع کرے تو ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ حسن کلام سے ہوتی ہے، فکر اور اہتمام سے ہوتی ہے، ذکر کے التزام سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، بڑی طاقت ہے اللہ کا ذکر، یہ روح کی قوت ہے، دل کی غذا ہے۔
اسے مشائخ نے قوت القلوب کہا ہے، یہ دل کی غذا ہے، اور روح کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری فضول باتوں کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے اچھے کاموں میں کامیابی مشکل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ذوق بڑھے گا تو کام کم ہوگا، روح طاقتور رہے گی تو کام خوب ہوں گے، جیسے جسم طاقتور ہوگا تو دنیا کے کام سب ہوتے ہیں، اسی طرح روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر دین کے سب کام ہوتے ہیں۔ تو روح کی طاقت ہے اللہ کا ذکر، اس لیے اپنی زندگی کو برباد مت کریں۔ مرنے کے بعد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جس چیز پر آدمی کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی وہ ذکر اللہ سے خالی گھڑیوں پر ہوگی، جو اوقات بغیر اللہ کی یاد کے گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کو عقل مند کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، زمین آسمان اور لیل و نہار کے اختلاف میں، عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو اس لیے ذکر کی عادت ڈال کر لایعنی سے زبان کی حفاظت کر لیجیے۔ ایک سوال ہے کہ میرے دونوں بچے سمعی طور پر معذور ہیں، یعنی بہرے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ضد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعے میں بہت مایوس ہو جاتی ہوں اور اپنے آپ کو مجبور محسوس کرتی ہوں، کبھی بچوں کو مار بھی دیتی ہوں، جس کا بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے۔ بچوں کی معذوری کی بنا بعض دفعے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اچھے خاصے صحت مند اور تندرست بچوں کی پرورش ہی بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور معذور بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش تو اس سے کہیں زیادہ بڑا مجاہدہ ہے۔ ماں ہی سمجھتی ہے کہ وہ کس طرح ان کو پال رہی ہے، پرورش کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ آزمائش بھی ایک نعمت ہے، اس کو مصیبت مت سمجھو، نعمت سمجھو۔ ہم اپنی محنتوں سے آخرت کے جو مراتب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں صبر کی توفیق دیتا ہے، اور پھر صبر سے وہ مرتبے عطا فرماتا ہے۔ جب آخرت میں یہ سب درجے اور مرتبے ملیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ان بچوں کی پرورش میں ہونے والی تکلیفوں اور کلفتوں کو بھول جائیں گے، یاد بھی نہیں رہیں گے۔ بس تھوڑے دن سنبھالنا اور تکلیف اٹھانا ہے، اٹھائیے، ہمت سے کام لیجئے، مار پیٹ اس واسطے مت کیجئے کہ وہ بیچارے جب خود معذور ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہوں گے، جب ان کو سنائی نہیں دیتا ہے تو جب سن نہیں پاتے ہیں بچے تو بول بھی نہیں پاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ شرارت کرتے ہوں گے، یا طبعی طور پر شریر ہوں گے، اور آپ ان کو ٹوکتے ہوں گے تو چونکہ سن نہیں پاتے اس وجہ سے عمل نہیں کرتے ہوں گے، تو زچ ہوتا ہے آدمی بے شک، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی برضا رہیں، اور کبھی دل میں یہ خیال نہ آنے دیں، آ جائے خیال تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس خیال کی تردید کر لیں۔ اب جیسے آپ کو خیال آ جا رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ صحت مند بھی دے سکتا تھا اولاد، تو معذور اولاد دے دی اللہ نے، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ دیکھیے آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو کسی اور کے ساتھ تو ہوتا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے اربوں انسانوں کو جو دنیا میں بستے ہیں، اپنی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے نعمتوں سے خالی لوگ بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں، یہ اس کی تکوینی حکمت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی
اندھا نہ ہو تو آنکھ کا احساس بھی نہ ہوگا لوگوں کو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی گونگا نہ ہو تو زبان اور گویائی کی نعمت کو پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی لولا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہرا نہ ہو، تو اب بتائیے کہ ان نعمتوں کو کیسے پہچانے گا آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تکوینی حکمت سے کچھ بندوں کو تو ایسا بنانا ہی تھا، تو اس نے بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہی بچے کو کیوں بنایا؟ تو آپ کا نہیں تو آپ کے بہن کے بچے کو بناتا، آپ کے بھائی کے بچے کو بناتا، کسی کو تو بناتا۔ تو اس لیے جب اللہ کی حکمت میں ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہونے چاہیے دنیا میں، تو اس نے اپنی حکمت سے اس کو نافذ کیا ہے۔ لیکن یہ فرمایا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کی کسی محبوب چیز کو لے لیتا ہوں تو وہ میری حکمت سے لیتا ہوں تو اس کا عوض جنت سے کم نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بہت اعلیٰ دیں گے۔ چونکہ بعض لوگوں کو استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے لیے، اپنے کائنات کے نظام کے لیے، تو ان لوگوں پر تو خصوصی انعام فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ان پر خصوصی انعام فرمائے گا۔ جیسے کبھی کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئی اور حکومت کچھ لوگوں سے زائد کام لے لے، اور یا حکومت کچھ لوگوں کے اوپر زائد بوجھ ڈال دے، تو ان لوگوں کو اپنے خواص شمار کر کے ان کے ساتھ دوسرے اعتبارات سے بہت مہربانیاں کی جاتی ہیں۔ یہ مہربانیاں کی جاتی ہیں دنیا میں، کائنات میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی فوج میں ہو، سرحد میں، یا اسی طریقے سے پولیس ہے یا اور سرکاری لوگ ہیں، آن ڈیوٹی مرتے ہیں، آن ڈیوٹی مرتے ہیں تو مرنا تو تھا ہی، لیکن ان کا کام کرتے ہوئے مرے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ خصوصی التفات، عنایات، مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے کائنات کے نظام کچھ تو فرشتوں سے چلاتے ہیں، کچھ بندوں سے چلاتے ہیں، انسانوں سے۔ ان انسانوں میں سے اس کی کائنات کے حکمتوں میں ایک حکمت ہے کہ بعض لوگ معذور ہوں، تو اس حکمت کو پورا کرنے کے لیے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے کہ ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ معذور بنا کر اپنی حکمت کو پورا کر رہے ہیں۔ کائنات کے لیے جس چیز کو اس نے اپنی حکمت میں شمار فرمایا، اس حکمت کو تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشینری کے کل پرزے بن گئے، اس کا کوئی نٹ بولٹ بن گئے جس سے اللہ پاک نے ہم اپنی مشینری میں ہم کو استعمال کر لیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کے مجاہدے کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کی آزمائش کا تحمل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا۔ تو اس پر بجائے شکایت ہونے کے شکر ادا کریں گے آپ۔ ہاں، صبر مانگتے رہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک چونکہ نفسیاتی طور پر میرے لیے بڑا مجاہدہ ہے اور آپ یہ مجاہدہ مجھ سے کرانا چاہتے ہیں تو مجھے اس کی طاقت بھی دے دیجیے، اور مجھے اس آزمائش میں ناکام ہونے سے بچا لیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو اور اجر اور ثواب کی امید رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی اچھی توقعات رکھیے۔ اللہ اس کا بہت نعم البدل عطا فرمائے گا، اچھا بدلہ آپ کو دے گا۔ اور کبھی دل میں ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسا خیال آنا فطری چیز ہے، اس سے مت گھبرائیے۔ ایسا خیال آ گیا تو آ گیا رو میں، بس وہیں تک رہنے دیجیے، آگے اس پر غور مت کیجیے، اور اس خیال کا یہ جواب دیجیے کہ میرے اللہ نے اولاد ہی نہ دی ہوتی تو بھی ہمیں راضی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر عیبدار اولاد دی ہے تو بھی میں راضی ہوں۔ ایسے سوچیے، بہت چند برس پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بھی نہیں، کہ ایک صاحب رہتے ہیں وہاں دبئی میں، اور بہت معتبر آدمی ہیں، وہی اپنی جوانی سے اب بڑھاپے تک وہیں رہتے ہیں، وہیں کے ہو گئے ہیں، وہیں کے نیشنل ہو گئے ہیں۔
انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہاں کسی ہاسپٹل میں دیہات سے ایک بدو آدمی ڈیلیوری کے لیے بیوی کو لایا، تو اس کی بیوی جو ہے آئی اور اس کی ڈیلیوری ہوئی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ بچے کے جسم پر اتنے بال تھے کہ وہ بالکل بھالو لگتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بچے کو سیف کر دیا دواخانے میں، اور ماں کے حوالے نہیں کیا کہ ماں ڈر جائے گی، گھبرا جائے گی، یا مایوس ہو جائے گی، یا کوئی اٹیک ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، بھائی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، نہیں دیا۔ اور جب وہ ڈسچارج کرانے کے لیے آیا تو بھی ان لوگوں نے اس کے بچہ حوالہ کرنے سے ٹال مٹول کیا۔ تو بدو آدمی تھا، اس نے کہا کہ کیا ہوا، کہاں ہے میرا بچہ؟ جب وہ ان لوگوں نے بتایا بھائی ہے، لیکن وہ معیوب ہے، ایسا معیوب ہے کہ آپ اس کی پرورش نہیں کر سکتے، دواخانے میں ہی اس کو رکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، علاج معالجہ کرنا ہوگا، اور اگر وہ پھر انسانی بھیس میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیسک۔ جب اس نے بہت گڑبڑ شڑبڑ کی، آفیسرس آئے، ذمہ دار لوگ آئے، اس کو دکھایا گیا، اس سے بتایا گیا کہ اس مجبوری سے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو وہ میری اولاد ہے، اور میرے اللہ نے مجھے دی ہے اولاد، اور میری اولاد آپ مجھے دے دیں، میرے اللہ نے جیسی بھی دی ہے میں ویسی ہی اولاد کی پرورش کروں، وہ میرے اللہ کی نعمت ہے، میں اس کو ٹھکرانا نہیں چاہتا، میں جو بھی ہوگا وہ میں پالوں گا، مجھے دی ہے اللہ نے وہ نعمت۔ تو ان لوگوں نے اسے دکھایا اور ایک سفید تولیہ میں لپیٹ کر کے اچھی طریقے سے اس کو باندھ کے لپیٹ کے اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ لے کر اپنے گھر میں گیا اور راستے میں یہی کہتا رہا میرے اللہ کی نعمت ہے، یہ میرے اللہ کا عطیہ ہے، سینے سے لگاتا تھا، چومتا تھا، وہ کہتا تھا میرے اللہ کا عطیہ ہے، اور اسی شکرانے کے ساتھ راستے تمام وہ اپنے سینے سے لگا کر کے چوم کر کے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا تھا۔ جب گھر لے گئے اور گھر لے جا کر اس تولیے میں سے کھول کر اسے گہوارے میں یعنی جھولے میں ڈالا تو وہ حسین خوبصورت بچہ تھا، اس پہ کوئی عیب نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سے راضی رہنے اور اس کے شکر گزار رہنے کا یہ صلہ ہوتا ہے، دنیا میں دیتے اللہ تعالیٰ۔ اگر دنیا میں نہ بھی ملا کوئی بات نہیں، وہ اس کی حکمت پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے لیے اپنے کسی بندے کو تکلیف میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر اپنی شان کے مطابق دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ 1000 برس زندگی ملے اور پوری زندگی بندگی کے ساتھ ملے تو بھی وہ مرتبے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی دی مصیبتوں پر صبر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمت سے رہو اور اپنے بچوں کی محبت سے شفقت سے پرورش کرو اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور کبھی اس بارے میں اللہ سے بدگمان مت ہو۔ ایک سوال ہے کہ میرے فرائض تو اہتمام سے ادا ہو رہے ہیں، نوافل کی توفیق نہیں ہوتی، دن بھر بچوں ہی کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہوں۔ یہ بچوں کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں یہ کچھ کم نفل ہے کیا؟ یہ بھی بہت نفل ہے۔ دیکھیے آپ فرائض واجبات 5 وقت کی نماز، وتر کی نماز یہ پڑھ لیں، اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، 2 رکعت فجر سے قبل، 4 رکعت ظہر سے قبل، 4 رکعت 2 رکعت ظہر کے بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اگر بچوں سے اتنی ہی زیادہ پریشانی ہے تو جب ممکن ہے ظہر سے پہلے 4 پڑھ لیجئے، اگر کسی وقت تنگی محسوس ہو رہی ہو تو 2 پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے وَتُصَلِّ 12 رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، دن رات میں 12 رکعت نفل نماز پڑھا کرو۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو یہ 12 رکعتیں علماء نے تعیین کی ہے کہ یہاں پر ہیں یہ 12 رکعتیں۔
تو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیجئے۔ تو 5 وقت کی فرض نمازیں، وطر کی نماز، اور یہ سنن مؤکدہ جنہیں بلا عذر شرعی کے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور عادتاً نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے الگ بات ہے۔ تو یہ 12 رکعت نماز اس کو آپ کر لیجئے بس۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو غم ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ پاتی، آپ کو غم ہے کہ میں اوابین نہیں پڑھ پاتی ہوں، میں نوافل نہیں پڑھ پاتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ 1000 نفلوں سے بہتر اپنے بچوں کی پرورش ہے۔ یہ بہت بڑی چیز، آپ کو نوافل کا اللہ تعالیٰ نے اتنا پابند بھی نہیں کیا ہے۔ یہ نوافل سب جو ہیں، چونکہ مرد آدمی زیادہ تر معیشت میں لگا ہوا رہتا ہے، اور یہ اس کی معیشت کی مصروفیت بھی نوافل ہے، یہ بھی عبادات ہے۔ اگر وہ صرف کمزور بچوں اور ضعیف والدین یا اپنی ذات کو سؤال کی ذلت سے بچانے کے لیے کماتا ہو، تو حضور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، ایک آدمی بہت تیز صبح کے وقت میں جا رہے تھے، اشراق کا وقت رہا ہوگا، بہت تیز بالکل طاقتور جا رہے تھے۔ کسی نے ان کی چال کو دیکھ کر اور فکر کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ اس کی یہ چستی پھرتی فی سبیل اللہ ہوتی، راہ خدا کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحابہ کے تو اپنے ذہن ایسے ہی تھے، آخرت کے اعتبار سے سوچتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے مت کہو، اگر وہ صبح اتنی پھرتی سے روزی روٹی کمانے جا رہا ہے کمزور بچوں کے واسطے تو فی سبیل اللہ ہے، اگر بوڑھے والدین کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے، اگر اپنے آپ کو ذلت سوال سے بچانے کے لیے کمانے کو نکلا ہے تو فی سبیل اللہ ہے، اور اگر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جا رہا ہے تو یہ فی سبیل الشیطان ہے۔ تو اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نوافل نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرنے میں مشغول ہیں، ان کو نوافل سے زیادہ اجر و ثواب ان حقوق کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کا بالکل بھی غم نہ کریں آپ، جب اللہ ہمت دے پڑھ لیں، جب ہمت نہ ہو تو بجائے نوافل کے ان بچوں کی خدمت کریں، اسی سے اسی کا تلافی ہو جائے گی اور سب اجر مل جائے گا۔ میرے شوہر بہت نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ مجھے ان باتوں پر غصہ کر دیتے ہیں جس میں میری کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ سسرال والوں کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن وہ لوگ میری کوئی مدد نہیں کرتے، جس پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے شوہر کو، اور سسرال والوں کو بھی نہیں چاہیے۔ سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی جیسے ہماری بیٹی ہے ویسے دوسرے کی بیٹی ہے، یہی سمجھ کے سلوک کرنا چاہیے۔ اور شوہر کو تو کم سے کم چاہیے کہ بھئی جیسا بھی ہو سسرال، لیکن اپنی بیوی کو وہ خود حکمت عملی سے سنبھال کر لے چلے۔ اگر دوسروں سے دکھی ہوتی ہے تو اپنے زبان سے، اپنے عمل سے خوش کر لیا کرے۔ یہ حکمت بھی ہے، گھر کی زندگی کے سکون کا سبب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اب اللہ ہی سمجھ دے تو آدمی خود کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن سمجھ نہ ہو تو پھر یہ سب مشکلات پیش آتی ہیں۔ دین کا علم نہیں، خدا کا خوف نہیں، سمجھ نہیں، تو ایسی باتیں پیش آتی ہیں۔ بہرحال آپ کیا کر سکتی ہیں؟ بس آپ یہ کریے کہ صبر سے کام لیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتی رہیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں شوہر کو یا سسرال کو درست کر دوں، پر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کے دلوں کو شفیق اور مہربان بنا سکتے ہیں، آپ بنائیے۔ اور آپ جو کچھ اچھا کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے، اور ایسے ہی عزت کرتے رہیے، خدمت کرتے رہیے، شوہر کا بھی حقوق ادا کرتے رہیے، اپنا کام مت چھوڑیے، اور جو دوسرے کے ذمے ہیں آپ کو راحت اور خوشی پہنچانا، وہ اللہ سے مانگیے۔ ان لوگوں سے، انسانوں سے امید مت رکھیے، اللہ سے مانگیے بس۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیریں گے، ایک دن آئے گا کہ وہ نرم پڑیں گے اور اچھا۔ میرا پورا خاندان ایک ہی محلے میں رہتا ہے، ہمارا خاندان دیندار نہیں ہے، تو میں حتی المقدور آپ کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، لیکن خاندان والوں کے آپس میں جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، تو میں بھی شریک ہوتا ہوں۔
غصہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، جس کے بعد میرے معمولات میں کمزوری واقع ہوتی۔ نجات کی صورت بتا دیں۔ نجات کی صورت تو بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ مت پڑیے، بس اپنے گھر کے معاملے کچھ کم ہیں کہ انہی کی فکر میں عمر نکل جائے گی، اپنی آخرت کے مسائل کچھ کم ہیں کہ انہی کو درست کرنے میں اپنی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے معاملات میں دوسروں کے معاملات میں دخل مت دیجیے۔ ہاں، اگر آپ کے ذریعے کسی کی مصالحت ہو سکتی ہو، دوسروں کا جھگڑا نمٹ جا سکتا ہو تو جا کے نمٹا دیجیے، اگر ممکن ہو پہلے غور کر لیجیے۔ اور اگر نہیں کہ صاحب یہ جھگڑنا ان لوگوں کا روز روز کا معمول ہے، کسی کی سنتے نہیں، کسی کے تو خود کیوں جائے، جب خود جائیں گے تو خود کو غصہ آئے گا، خود کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے، خود کے بھی اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ لوگ آپ کو حکم ثالث بنائیں یا وہ لوگ آپ کی نصیحت کی، خیر خواہی کی اور مصالحت کی قدر کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو نہیں۔ اور اگر آپ جانا مناسب سمجھے جائیں، دخل دیں، لیکن جب دیکھیں کہ صاحب معاملہ ٹیڑھا ہو رہا ہے اور غصہ آنے کی نوبت آ رہی ہے تو وہاں سے چلے آئیں بس۔ ایک مسئلہ قربانی سے متعلق ہے لیکن اس کا زمانہ چلا گیا، پھر بھی یہ بات ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی مرحوم شوہر کے نام سے دینا افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ اصل میں قربانی تو اس پر واجب ہے جس پر جو صاحب نصاب ہے، تو پہلے تو اپنی دینا چاہیے۔ اپنی دینے کے بعد اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو چونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا عمل محبوب عمل ہے تو جتنے چاہے کریں۔ تو اس میں آپ کے اختیار کی بات ہے، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیجئے، جی چاہتا ہے اپنے شوہر کی طرف سے دیجئے، واجب تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، اس لیے جس کی طرف سے جی چاہے دیجئے۔ 2-3 مہینے کے حمل کے دوران اگر بلیڈنگ ہو تو ان دنوں کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہی بتایا ہے مفتی صاحب نے کہ حمل قائم ہے اور اس دوران میں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا حکم استحاضہ کا حکم ہے، یعنی ہر نماز کے وقت میں طہارت و استنجا کر کے وضو بنا کے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ 2-3 مہینے کے بچوں کو بھی اسلامی لباس پہنانا ضروری ہے یا پینٹ شرٹ بھی پہنا سکتے ہیں؟ بالکل، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن کو گودوں میں پالا جاتا ہے اور جھولے میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کپڑے پہنانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے ان کے حساب سے جو سہل آسان نرم ملائم کپڑے جو بسہولت، تو اب چونکہ سینہ سلانا بھی نہیں آتا گھروں کے اندر، تو جو بازار میں ملتے ہیں ان کو لے کر استعمال کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس سے کسی خاص کلچر کی بو نہ آتی ہو، یعنی مثال کے طور پر بعض جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جملے اگر نامناسب نہیں ہیں تو چھوڑ دیجئے، ایسے ہی کچھ ہوتے ہیں پھلوں سبزیوں ترکاریوں کے نام وغیرہ ایسے کچھ لکھے ہو تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی اعتقادی خرابی کی بات ہو، بدعقیدگی کی بات ہو، بے حیائی کی بات ہو، ایسی باتیں لکھی ہوئی یہ دیکھ لو کہ یہ نہ رہے، بس کوئی پھول بوٹے والے رہ جائیں، ایسے رہ جائیں۔ اور عام طور سے فقہا کارٹون کو تصاویر میں شمار نہیں کرتے اس وجہ سے، لیکن پھر بھی اس سے بچیں، وہ سادے مل جائیں تو اچھا ہے۔ دیکھو جہاں تک اپنے کو دین کے مزاج سے قریب رکھ سکتے ہوں کوتاہی مت کرو، بس اس میں یہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ جو بچے چھوٹے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنانے اتارنے میں سہولت مند ہوتے ہیں، جو ریڈی میڈ مل جاتے ہیں تو ایسے پہنا لیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب بچے چلنے پھرنے لگیں تو جب ان کا چلنا پھرنے لگیں گے تو ان کا لباس ان کے مذہب اور تہذیب کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس وقت اس کا بڑا خیال رکھیے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب بچے اس عمر کے اندر عادی نہیں بنیں گے تو یعنی چلنے پھرنے کی عمر میں 2 سال 3 سال چلتے پھرتے ہوں، اس عمر میں عادی نہیں بنیں گے تو بڑے ہونے کے بعد آپ ان کو شرعی لباس کا عادی نہیں بنا سکتے، کیونکہ مزاج بدل جاتا ہے، اور جب مزاج بدل جاتا ان کو اچھا نہیں لگتا، پھر ضد ہوتی ہے، پھر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی۔ شروع سے مانوس کریں اور مزاج بنائیں
تو اچھا ہے. لیکن بالکل چھوٹے بچے جو شیرخوار ہیں، جن کی پرورش ہے، ان کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی تنگی ہے لباس کی، ایسی کوئی تنگی نہیں ہے. ایک سوال اور ہے، وہ ذرا تفصیل طلب ہے، تو انشاءاللہ اسے پھر بعد میں کبھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جو سب کو کامل دیندار بن جانے اور ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور پھر اس فکر پر ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. والصلاة والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ادارہ شرف العلوم کا پین آپ نے کیوں لے لیا؟